اس نے بھی دے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید وفرقان الحمید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم صدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم معنا علیہ وصحبہ. ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد معزز حاضرین عزیز اور دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ آج کچھ گفتگو دینی کرنے کی توفیق و ہدایت سے نوازا. تو لہذا دوستو بزرگوں، آج کی اس نشست کا جو عنوان بنا ہے کہ ارشاد باری ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف عبادت الہی کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کی جنات کی زندگی کا مقصد اصلی عبادت الہی ہے. تو بعض مفسرین نے لیعبدون سے مراد لیعرفون کا ترجمہ بھی لیا، یعنی انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ یاد الہی و معرفت الہی کے لیے پیدا کیا ہے. یاد الہی و معرفت الہی کے لیے پیدا کیا ہے. تو لہذا دوستو بزرگوں، وہی عبادت ہوتی ہے کہ جس کے اندر معرفت ہو، جس کی عبادت کی جائے اس کی شناسائی ہو، اس کی پہچان ہو. تو لہذا دوستو بزرگوں، ایسے اور بھی عبادتوں میں سب سے کئی عبادتیں ہیں. ہر طرح کی عبادتوں میں جیسے عبادت نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. یہ عبادتیں ایسی ہیں جو جہاں چاہے ادا ہو سکتی ہیں. مسجد میں چاہے نماز ہو سکتی ہے، مکان میں چاہے ہو سکتی ہے، ٹرین میں، پلین میں، جہاں بھی وقت ملے، پاک جگہ ملے، وقت پر نماز ادا ہو سکتی ہے. روزہ بھی چاہے مکان میں رکھو، چاہے سفر میں رکھو، جہاں بھی ہوں گا تو روزے کے لیے بھی جگہ کی پابندی نہیں گئی. روزہ یہ سب فرض بھی جہاں چاہے رکھ سکتے ہیں، نماز بھی جہاں چاہے پاک جگہ پر پڑھ سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی جہاں چاہے دے سکتے ہیں. مگر دوستو ان تمام عبادتوں میں حج ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ ایک جگہ نہیں ہوگا، ہر جگہ نہیں ہوگا، بلکہ حج کے رکن کو، فرض کو ادا کرنے کے لیے پرٹیکولر جگہ پر، مخصوص جگہ پر، مخصوص دنوں میں مخصوص کام کرے تو حج ہوتا ہے. حج ایک ایسا فرض ہے کہ گھر بیٹھے حج نہیں ہوگا. نماز ہو سکتی ہے، روزہ ہو سکتا ہے، زکوٰۃ ہو سکتی ہے، مگر حج کے لیے قربانی دینی ہوگی. حج کے لیے مالی بھی بدنی بھی عبادت ہوتی ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہوتی ہے، نماز بدنی عبادت ہوتی ہے. مگر دوستو حج مالی بھی عبادت ہے اور بدنی بھی عبادت ہوتی ہے کہ حج کے لیے وطن چھوڑ کے جانا ہوگا، پیسہ خرچ کر کے جانا ہوگا. صاحب استطاعت کے پر فرض ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار حج کرے.
تو حج کے لیے کیا معنی؟ حج کے معنی ارادہ کرنا. حج کے معنی ارادہ کرنا. کیا ارادہ کرنا؟ خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ کرنا. تو حج کیا ہوا؟ مخصوص جگہ پر مخصوص دنوں میں مخصوص کام کرنے کا نام حج ہے. وہ دنوں چھوڑ کے، تاریخ چھوڑ کے، جگہ چھوڑ کے اگر جو بھی کام کرے گا وہ حج قابل قبول نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ حج کے فرائض میں احرام باندھنا ضروری ہے. اگر کوئی سوچتا رہے گا کہ مجھے احرام باندھنے کی کیا ضرورت ہے، سلے ہوئے کپڑے پر اگر وہ طواف کرنا چاہا، سلے ہوئے کپڑے پر مینا کو جانا چاہا یا عرفات کو جانا چاہا تو اس کا حج نہیں ہوگا. حج کے لیے پہلا ضروری ہے کہ وہ احرام باندھے، اور اس کے بعد 8 تاریخ کو مینا جانا ہوگا، 9 تاریخ کو عرفات کو جانا ہوگا. 9 تاریخ کو عرفات جائے گا تو شام تک، مغرب تک وہاں رکنا ہوگا. رک کے وہاں پر رو رو کے دعائیں مانگنا ہوگا. اگر کوئی سوچتا ہوگا مکے والا کہ میں روزانہ عرفات میں دوڑا ہوں، آج نہیں جاؤں گا، اگر کوئی 9 تاریخ کو عرفات کے میدان کو نہیں گیا تو حج نہیں ہوگا. تو معلوم کیا ہوا؟ اسی تاریخ کو 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں جا کر مغرب تک انتظار کر کے رکنا یہ حج کا اہم فرض ہے نا. تو حج کے ارکان کو ادا کرنے کے لیے پرٹیکولر جگہ پہ جانا ہوگا، عرفات کے میدان میں جانا ہوگا، ہے نا. تو اسی طرح رات میں جانا ہوگا. مزدلفہ بھی ایک مقام ہے جہاں وہاں بھی جانا ہوگا، وہاں جا کے 2 نمازیں پڑھنا ہوگا. عرفات میں مغرب تک انتظار کرنا مگر مغرب نہیں پڑھنا، مگر جبکہ شریعت کا مسئلہ ہے وقت پہ نماز پڑھو. انڈیا میں ہم وقت پہ نماز پڑھے، مکے میں ہمیں مغرب کو مغرب کے ٹائم پہ پڑھے، عشاء کو عشاء کے ٹائم پہ پڑھے. مگر حاجی کے لیے ضروری ہے عرفات کے میدان میں 9 تاریخ 9 ذی الحج کو جب جاتا ہے مغرب تک انتظار کرے، مگر نماز نہیں پڑھ سکتا مغرب کی. مغرب تک وقوف کرنا، مغرب تک عرفات کے میدان میں رہنا حاجی کے لیے فرض ہے، مگر وہ مغرب نماز نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ اس کے اندر دوستو مناسک حج بھی ہے اور معرفت حج بھی ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ عرفات کا میدان جو حج کا اہم رکن ہے، فرض ہے. اگر کوئی حاجی سب کچھ کرتا ہوگا، اگر 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں نہیں گیا تو حج نہیں ہوا. عرفات کے میدان میں جانا حج کا اہم فرض ہے. اس تاریخ کو جانا، اس ٹائم کو جانا، 9 ذی الحج کو جانا، ظہر سے لے کر مغرب تک وہ قیام کرنا. تو گویا دوستو اہل سنت الجماعت والے زمان سے بھی برکت لیتے ہیں، مکان سے بھی برکت لیتے ہیں، ٹائم سے بھی برکت لیتے ہیں، جگہ سے بھی برکت لیتے ہیں. اگر حاجی بننا ہوگا وہ ٹائم کا بھی پابند بننا ہوگا، وہ جگہ کا بھی پابند بننا ہوگا. جب تک وہ جگہ پر نہیں جائے گا، وہ بھی 9 تاریخ کو جانا. 10 کو کوئی گیا تو حج نہیں ہوگا، 8 کو کوئی گیا تو حج نہیں ہوگا. حج ہونے کے لیے ضروری ہے کہ 9 تاریخ ہی کو عرفات کے میدان کو جائیں. اور عرفات کے میدان میں کوئی گیا، 9 تاریخ کو 9 ذی الحج کو وہاں گیا، دن بھر عبادت کرنا ہے نا، مغرب تک انتظار کرنا. اگر کوئی حاجی ہوش میں 5 منٹ بھی اگر عرفات کے میدان میں ہوش میں رہا تو حدیث میں آتا ہوں نیسا جیسا ابھی ماں پیٹ سے پیدا ہوا سارے گناہ معاف. خالی وہ میدان میں جانے سے سارے گناہ معاف. مکے میں رہا تو نہیں معاف، مینا میں گیا تو نہیں معاف، ہے نا. وہ عرفات کے میدان میں اس ٹائم کو جانا، اس ٹائم کو گیا تو اس تاریخ کو گیا تو ایسا جیسا ماں پیٹ سے پیدا ہوا سارے حقوق اللہ معاف. پھر حقوق العباد نہیں. مغرب تک رکنا ہوگا. مغرب کے بعد بغیر نماز پڑھے کہ میرے مصطفیٰ نکل گئے. اللہ کا قانون نماز وقت پہ پڑھو، مصطفیٰ کا قانون نہیں پڑھوں گا. میں عرفات میں نماز مغرب کے نہیں پڑھوں گا.
عالم خیال میں معروضہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ٹائم اتنی دیر رکو عرفات میں، مغرب کا وقت طلوع ہو گیا، غروب ہو گیا، اور کم سے کم نماز تو بھی پڑھنے کو جا سکتے تھے، مگر نہیں، بغیر نماز پڑھے گی انتظار مغرب تک کرنا، مگر مغرب کی نماز نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ سرکار مغرب کی نماز پڑھے بغیر چلے گئے مزدلفہ، کیوں گئے؟ اس کی حکمت یہ ہے، اس کی معرفت یہ ہے کہ پہلے جان لو عرفات کیا ہے۔ عرفات نکلا معرفت سے، عرفہ نکلا پہچان سے۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے، بی بی حوا کو بھی اللہ دنیا میں بھیجا، تو 300 سال کے بعد رونے کے بعد نبی کے صدقے دونوں کی پہچان عرفات کے میدان میں جبل رحمت پر ایک دوسرے کی پہچان ہوگی۔ وہ پہچان ہونے کی وجہ سے اس کا نام، میدان کا نام عرفات، یعنی پہچانا گیا ہوا۔ دیکھیے گا تو باو آدم اور حوا ایک جگہ وہاں پہچانے گئے، تو عرفات کا میدان اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی کہ قیامت کی صبح تک اگر کوئی حاجی جو تاریخ کو حضرت آدم و حوا 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں ملے تھے، اولاد آدم بھی ایمان کی حالت میں اسی تاریخ کو اسی مہینے میں اس جگہ پر جائے گی تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو خالی میدان میں جانے سے معاف ہو جائیں گے، نہ وہ عبادت کا ذکر نہ ریاضت کا ذکر، خالی ہاں تو توبہ کا ذکر ہے۔ تو دوستو مغرب کی نماز حضور نہیں پڑھے، یا رسول اللہ مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ چلے گئے۔ ہر جگہ وقت پہ نماز پڑھنے کا حکم تھا، پھر عرفات میں اتنی دیر رکو بغیر پڑھے کہ کیوں جانا؟ حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضور نے رو رو کے دعا مانگی، اللہ میری امت کے سارے گناہ معاف کر دے، میری امت کے سارے برائیوں کو مٹا دے، تو اللہ حقوق اللہ کو معاف کر دیا۔ نماز نہیں پڑھا تھا، روزہ نہیں رکھا تھا، یہ کیا تھا، اللہ کے جو حقوق تھے نا وہ ادا نہیں کیا، تو اللہ بولے ہمیں سارے حقوق اللہ معاف کریا، حقوق العباد اللہ معاف نہیں کریا۔ حضور بولے اللہ تو اگر حقوق العباد نہیں معاف کرے گا میں تیری نماز بھی نہیں پڑھوں گا، چلا جاؤں گا۔ میرا مصطفیٰ عرفات چھوڑ کے چلا گیا، مزدلفہ کو پہنچے، کتنی بھی رات ہو گئی، وہاں جا کے مغرب پڑھے۔ وہاں جانے کے بعد سرکار پہلے تو یہاں روتے ہوئے نکلے تھے، مزدلفہ میں جانے کے بعد مسکرانے لگے۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک تو آپ رو رہے تھے، آنسو جا رہے تھے، اچانک مسکرانا کیا ہے، قربان جائیے گا۔ میرے سرکار نے کہا کہ دیکھو ابھی جبریل امی آئے تھے، انہوں نے خدا کو پیغام پہنچایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی تمہارا امتی 9 تاریخ کی رات میں عرفات سے نکل کر مزدلفہ میں قیام کرے گا اس کے سارے حقوق العباد معاف ہے۔ عرفات میں حقوق اللہ معاف ہے، مزدلفہ میں حقوق العباد معاف ہے۔ تو میں مسکرا رہا تھا، شیطان رو رہا تھا، شیطان رو رہا تھا کہ امت محمدی کے حقوق اللہ بھی معاف ہو گئے عرفات میں، حقوق العباد بھی معاف ہو گئے مزدلفہ میں۔ تو سرکار آدھی رات کو صحیح نماز پڑھے، ہے نا، مغربی شام ملا کر پڑھے، تو جو کوئی بھی امتی نبی کا ہے نا اگر مزدلفہ میں قیام کرے گا تو حقوق اللہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا دوستو رو رو کو دعا مانگے تو معاف نہیں، وہ جگہ پہ گئے تو معاف۔ تو لوگ ہم بولتے ہیں جگہ سے کیا مطلب ہے، جگہ سے تو فائز ہے یار، ہر جگہ جو عرفات کو نہ کو جاتے حج نہیں ہوگا، عرفات کے میدان میں ٹیمپو جانا حج کا فرض ہے، مزدلفہ میں جانا یہ واجب ہے، کون سے ٹائم کو، کون سے دن، کیا تاریخ کو کیا کام کرنا، اسی کا نام حج ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں سے نکلو، مزدلفہ سے نکلو، پھر پہلے پہنچو کہاں، جمرات، شیطان کو کنکر مارنا، یہ کنکر بھی وہ تاریخ میں مارنا۔ کون تو مکے والا سوچے گا میں روز مارے حج نہیں مارتا گا تو حج نہیں ہوتا، رمی جمرات کرنا، شیطان کو کنکر مارنا کیا ہے، یہ حج کے ارکان میں سے واجب رکن ہے۔ تو وہاں جا کو کنکر مارنا کیا رے، 3 دن مینا میں رکنا، عرفات سے نکلا مزدلفہ کو آیا، مزدلفہ سے جانے کے بعد 3 دن مینا میں رکنا، 12 تاریخ تک رکنا، 10 11 12 3 دن شیطان کو کنکر مارنے کو رکنا۔ سو نمازاں پڑھنے نہیں، نماز تو مکے میں پڑھ سکتے تھے، پھر کہیں کو اللہ رکا رہا ہے 3 دن مینا میں، کہیں کو
کہ نہ نماز کے لیے تو نہیں، نہ نماز تو کہاں بھی ہوتی تھی۔ پھر 3 دن رکانے کی وجہ کیا ہے؟ 3 دن شیطان کو کنکر مارنے کے لیے، رمی جمرات کرنے کے لیے مینا میں رکنا۔ یہ کیا راز ہے اس کا؟ یہ کیا حکمت ہے؟ اے اللہ کہ حج کرا رہا ہے کہ ہم نہ شیطان سے لڑا رہا ہے، کیا کرنے بھیجا؟ تو دوستو سن لو، 3 دن مکے میں مینا میں رکنے کی وجہ کیا ہے؟ حج کے ارکان میں ایک رکن ہے کہ جو اللہ رسول کا دشمن ہے اس سے دشمنی کریں گے تو حج ہوگا۔ اللہ رسول کے دشمن سے دشمنی کرنے کے لیے رمی جمرات میں ہم کنکر شیطان کو پھینکتے ہیں، یہ ثبوت دیتے ہیں شیطان تو اللہ رسول کا دشمن ہے، تو ہمارا بھی دشمن کنکر مارنا ہے۔ تو حج کے ارکان میں ایک رکن ہے کہ دشمنان رسول پر کنکر مارا جائے۔ وہ دوست آج ہم بھی اہل سنت الجماعت والے غدار رسول سے ہم کنکر کیوں مارتے ہیں؟ یہ حج کے ارکان میں شمار ہے کہ غدار رسول کو کنکر مارا جائے، دشمنان رسول کو کنکر مارا جائے، حج کے ارکان میں شمار ہے۔ چلے آزا 3 دن شیطان کو کنکر مارا جائے، اس کے بعد سے نکلو حکمت بھی ہے نا دوستو بزرگوں۔ اب آئے طواف زیارت کرو، طواف زیارت کرنا، پہلے تو کنکر مارے، کنکر مارنے کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ قربانی دینا۔ کنکر مارتے حاجی 10 تاریخ کو قربانی دینا۔ قربانی کے بغیر کیا تو بال نکالا تو دم دینا، دم کا تو کیا ایک بکرا قربان دینا۔ غلطی ہوگی تو ترتیب میں آگے پیچھے نہیں ہونا، پہلے کنکر مارنا، بعد میں قربانی دینا، بعد میں بال نکالنا، بعد میں احرام اترتا۔ کون تو پہلے بال نکالیا بعد میں قربانی دیا تو دم دینا پڑے گا۔ حج کے ارکان بھی واقف ہونا چاہیے ہے نا، ترتیب ہونا، پہلے کنکر مارو، بعد میں قربانی دو، بعد میں بال نکالو۔ اس کے بعد نا احرام اتر گیا، کپڑے پہن لے کے 10 تاریخ کو طواف زیارت کے لیے کعبے کو جانا، کعبے کا طواف کرنا ہے نا۔ اب میں روز کریا، آج کئی کرنا، آج میں نہیں کرتا اگر تو حج نہیں ہوتا۔ اگر کوئی طواف زیارت 10 تاریخ سے 12 کی عصر تک اگر نہیں کریا، طواف زیارت نہیں کریا، اس دنوں میں کرنا، 10 تاریخ سے 12 تاریخ کی عصر تک طواف کریا تو حج ہوا۔ اگر کون تو وہ تاریخوں میں طواف نہیں کریا تو حج نہیں ہوا۔ ہمیں روز کرے آنا حضرت، روز کرنا الگ ہے، یہ ڈیٹ میں کرنا الگ ہے۔ تو اسلام کیا بتا رہا ہے؟ اسلام دنوں کو مٹانے کے لیے نہیں آیا، اسلام یادوں کو مٹانے کو نہیں آیا، اسلام یادوں کو منانے کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا اس تاریخ کو طواف کرنا، اس تاریخ کو صحیح کرنا، صحیح کا تو کیا کرنا؟ صفا مروہ پہ دوڑنا۔ صفا کیا ہے؟ ایک پہاڑ ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام وہ پہاڑ پہ بیٹھے تھے، آدم صفی اللہ ہے، صفا ہے، آدم کی یاد دلاتا ہے، تو گویا وہاں صفا پہ بیٹھنا۔ مروہ ایک پتھر ہے، وہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، وہاں بی بی حوا بیٹھے تھے۔ تو لہٰذا دوستو صفا مروہ پہ بی بی حاجرہ بچے کی پانی کی تلاش میں دوڑے تھے، صفا سے مروہ کے لیے پانی کی تلاش میں انہوں دوڑے تھے۔ تو پھر ہر حاجی کو بھی اس دنوں میں دوڑنا واجب ہے۔ میں کئی کو دوڑنا سا، میں روز دوڑا، بچپن سے نہیں دوڑا، چلتا کیا نہیں چلتا بات، تو مکے والا تو رو، باہر والا تو رو، وہ اس ڈیٹ کو دوڑنا، تو پتھراں کو بھاگنا، کیا حج کرنے گیا کیا پتھراں کو بھاگنے گیا؟ کیوں؟ اللہ کی محبوب بندی بی بی حاجرہ دوڑی تھی، تو اللہ کو ایک محبوب بندی کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ قیامت کی صبح تک کے لیے واجب قرار دیا گیا۔ تو پورا حج کیا ہے؟ کسی نہ کسی کی یاد دلاتا، کسی نہ کسی کی یاد دلاتا۔ یہ لوگ نسبتوں کے منکر ہیں، وسیلوں کے منکر ہیں، یار کیوں دوڑ رہا؟ وہ تو بی بی حاجرہ دوڑی تھی، تو کیوں دوڑ رہا ہے؟ تو گویا تو دوڑ کے ثبوت دے رہا ہے، یہ محبوب بندی کا محبوب عمل تھا۔ تو حج کرنا ہے تو محبوبوں کی یادوں کو زندہ رکھنا ہے۔ قربانی کیوں دینا ہے؟ اسماعیل ذبی اللہ نے قربانی دیا تھا، تو گویا تجھے حج کرنا ہے تو قربانی بھی تیرے پر ضروری ہے، واجب ہے نا۔ تو پورا حج کیا ہے؟ یادوں کو یاد دلاتا ہے، محبوب بندوں کی یادوں کو یاد دلاتا ہے نا۔ تو اس کے اندر معرفت ہے، بہت سی چیزوں کا عرفان ہے۔ کعبۃ اللہ میں طواف کرنا ہے، وہ بھی کیا؟ میقات بارڈر پار ہوتے ڈریس اتارنا، ڈریس سلا ہوا ڈریس نکال کو وائٹ دو کفن نما
दो चादरा, एक ओढ़ लेना एक बन लेना बगैर सिला हुआ। क्या मतलब, जब तक बॉर्डर में था, मीक़ात से पहले था, जो ड्रेस चाहे पहन लिया, वक्त का शहनशाह रहेगा शहनशाही लिबास पहना, फ़कीर रहेगा फ़कीर का लिबास पहना। जब हज करने के लिए निकला तो वो बॉर्डर पार होते पहले तेरा लिबास उतारना, शहनशाही लिबास उतार दे, सिला हुआ उतार दे, है ना, बगैर सिला हुआ 2 टुकड़े डाल ले, एक ही लिबास में आ और एक ही बोली बोल, पूरी दुनिया में तो कहीं का भी रहेगा। जब ड्रेस पहन लिया तो तेरे पे वाजिब होगा बोलना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लका वल मुल्क ला शरीका लका। एक ही जुबान में बोलना होगा, एक ही लिबास में बोलना होगा। अल्लाह के मेहमान बन के जब गए हैं तो एक ही लिबास एक ही बोली बोलते हुए जाना होगा। हाजी के लिए ज़रूरी हो जाता है। जो मकाम पर पहुंचा तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, ये पूरा हज क्या है कि याद दिलाता है, महबूबों की याद को याद दिलाता है ना दोस्तों। अरे हज करने गया क्या पत्थरों की ज़ियारत को गया? हजर अस्वद को बोसा कर, पत्थर है। मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़, पत्थर है। सफा मरवा पे दौड़, ये पत्थर है। कि हज करने गया, ये पत्थरों की ज़ियारत को गया। जब तक पत्थरों को नहीं देखेगा, बोसा नहीं करेगा, है ना, हजर अस्वद के करीब नहीं जाएगा, फिर कैसे काम चलेगा? तो हुआ दोस्तों, हम हजर अस्वद को भी बोसा करेंगे। पत्थर ही है, मगर वो पत्थर कैसा है? आम पत्थरों की तरह नहीं है, वो पत्थर निस्बत वाला है। तो हदीस में आता है, जो कोई हजर अस्वद को बोसा करता है तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये हजर अस्वद को, जो बेजान है बेजुबान है, क़यामत के दिन आँख भी देगा जुबान भी देगा। ये हजर अस्वद क़यामत के दिन सिफारिश करेगा, ए मालिक मौला फ़लाँ बिन फ़लाँ मुझे बोसा किया है तो उसे बख्श दे। पत्थर बेजान होता हुआ बेजुबान होता हुआ एक मामूली सा पत्थर हजर अस्वद क़यामत के दिन सिफारिश कर रहा है। जिनके सदक़े में पत्थर को अज़मत मिली, क्या वो सिफारिश नहीं कर सकता? है ना, वो भी पत्थर। और नमाज तवाफ़ करने के बाद मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम क्या है? वहाँ जिस पत्थर पे खड़ के इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह काबे की तामीर करे, जैसा काबा दीवाना उड़ते गए पत्थर उड़ता गया, वो पत्थर पर आज भी पाँव के निशान है। इब्राहिम खलीलुल्लाह के पाँव के निशाना है वो पत्थर। अब लोग हम बोलती हैं ये गुंबदा नहीं बनाना, ये हिफाजत नहीं करना, तबरुकात की हिफाजत नहीं करना करा। फिर ये सऊदी गवर्नमेंट वो पत्थर जिस पर खलीलुल्लाह खड़क को जो काबे को बनाए थे नहीं क्या बा, लाखों डॉलर खर्चा कर को उसके ऊपर कांच का डूम बनाया ना बा, हिफाजत करा रहा नहीं। फिर उन्हें भी शिरक करे है क्या? पत्थर की हिफाजत कर रहा है, लाखों रुपये खर्च करके है। मकाम इब्राहिम जो पत्थर है, वो पत्थर पे जो निशान है पैर का, उसकी हिफाजत के लिए गुंबद बना दिया, डूम बना दिया, सऊदी गवर्नमेंट बना दिया। और अल्लाह क्या करे, कानून भेजा, क्या मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना ले। तवाफ़ करने के बाद वहाँ 2 रकात नमाज पढ़। अल्लाह तू तो हर जगह वो मकाम कुछ कहीं को नमाज पढ़ने बोल रहा है, अरे इस वजह से कि मेरे महबूब बंदे के पैर के निशान है, इबादत तेरी हो रही है, रुख महबूब बंदे के रुख की तरफ कराया जा रहा है। मकाम इब्राहिम को मुसल्ला क्यों बनाए? इस वजह से बनाए कि वो पत्थर को निस्बत है खलीलुल्लाह के पैर से। तो पूरा हज याद दिलाता है ना, वो भी पत्थर है और संज्ञा सब भी पत्थर है। और सफ़ा मरवा ये भी तो पत्थर ही तो हैं। उसकी सही करने को भागना होगा हज करने के लिए, है ना। ये सब पत्थरां है नहीं कि अब हज करने गया क्या पत्थरों की ज़ियारत को गया। ये पत्थरां भी पैगाम दे रखे हैं। तो गोया दोस्तों हज क्या है? खाली इबादत तो इत्यात नहीं है, हज के अंदर सिर्फ इश्क ही इश्क है। कई को दौड़ना, एहराम बांध लिया, नाखून नहीं काटना, बाल नहीं काटना, खुशबू नहीं काटना, किसी को मारना नहीं, ये नहीं करना, इतने पाबंदियाँ कई को करना, इतने पाबंदियाँ भी कर ले को झूमता हुआ तवाफ़ करता जा, झूमता हुआ रमल करता जा, अकड़ को चलता जा, 3 फेरे में करता चला जा। ये क्या है? तवाफ़ कैसे भी होता था, ये रमल क्यों की जा रही है? मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। तो गोया क्या कर रहा है? हज कर रहा है, दौड़ने के टेम्पो दौड़ता है, अकड़ने के टेम्पो अकड़ता है, और जगह करना नाजायज़ है। मगर अगर तू तवाफ़ के लिए जा रखा है, वो भी क्या नफिल तवाफ में रमल नहीं है,
واجب طواف میں عمرے کے لیے رمل کر رہا ہے، احرام باندھ لیا ہے، حج کے لیے احرام باندھ لیا ہے، تو گویا واجب و فرض طواف کے لیے لازم ہے کہ 3 پھیروں میں رمل کیا جائے۔ رمل کیا؟ شانے ہلاتا ہوا، منڈے ہلاتا ہوا، اکڑ کر چل، اور جگہ اکڑنا جائز نہیں ہے، مگر کعبۃ اللہ میں احرام کی حالت میں اکڑنا ضروری۔ کیوں؟ یہ یاد دلا رہا ہے مصطفیٰ کی سنت کا۔ تو گویا دوستو بزرگوں، یہ گویا اور لوگ بولتے ہیں یہ تبرک نہیں کھاتا، وہ تبرک نہیں کھاتا، اس کی نسبت ہے، 12ویں کو نسبت ہے، 11ویں کو نسبت ہے، یہ نسبتاں کا میں پانی پیتا نہیں، یہ نسبتاں کا میں کھانا نہیں کھاتا کرتا۔ کیا کر رہا ہے یار؟ یہ دیکھ مکے کو جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ مکے کو جا رہا ہے نہیں، مکہ بھی کیا ہے؟ پورا خدمہ کا تو معاملہ ہے کیا نہیں ہے؟ حجر اسود پہ بھی قدم ہی کا تو مطلب ہے، حجر اسود بھی قدم ہے، جبھی تو دوستو بزرگوں حجر اسود کو بوسا کرتے ہیں، اور یہ بھی کیا ہے؟ یہ جو مقام ابراہیم بھی قدم ہے، قدم کے نشان ہے، اور زمزم بھی قدم کا تبرک ہے۔ زمزم بی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ چھوٹے بچے بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں گئے تو اسماعیل ذبیح اللہ اپنا پیر مار رہے تھے، پیر مارتے مارتے زمزم کا کنواں ابھر گیا، پانی آ گیا۔ تو گویا یہ زمزم بھی کیا ہے؟ اسماعیل ذبیح اللہ کے قدم کی برکت۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ خلیل اللہ کی قدم کی برکت۔ صفا مروہ کیا ہے؟ بی بی ہاجرہ کی قدم کی برکت ہے۔ ارے یار پورا حج تو خالی قدم والا نظر آتے جا رہا ہے۔ پانی پیو قدم والا ہے، مقام ابراہیم قدم والا ہے، صفا مروہ قدم والا ہے بی بی ہاجرہ کا۔ اے تبرک ہمیں نہیں کھاتے نہیں پیتے، پھر حاجی مکے سے پانی کئی کو ڈھوکو لا رہا ہے، زمزم کئی کو ڈھوک لا رہا ہے، یہ تبرک کا تھا۔ ارے کہیں کہ انڈیا میں پانی نہیں ملتا کیا؟ اے نہیں صاحب، یہ تبرک کا تھا۔ کیا رے؟ اسے نسبت ہے کسے؟ ذبیح اللہ کے پیر سے جب تو فارن سے، سعودی سے فلائٹا میں نسبت کا پانی لاکھوں تبرک کو تو پی رہا ہے، ہمیں وہ ایک نسبت ہے یہاں نبی کے میلاد کرے تو نہیں کھاتوں کا تھا نابا۔ پھر یہ بھی تبرک وہ بھی تبرک نہ با۔ کھجور لاتا کہاں سے رے؟ مدینے سے، کہ انڈیا میں کھجورہ نہیں ملتے کیا؟ وہاں کا نہیں بھئی مدینے کا کھجور بہت تبرک کا تھا۔ پھر تمہیں تبرک کا لائے تو شرکہ نہیں کرتا، ہمیں لا تو تڑکاں کئی گوبا ہے نہیں۔ تو لہٰذا دوستو بزرگو، کھجور مدینے کا تبرک ہے، زمزم مکے کا تبرک ہے نہیں؟ تو یہ چیزیں ہمیں لا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے۔ کیوں؟ زمزم غذا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ حضور نے کہا اگر کوئی زمزم پینے سے پہلے بیمار بھی ہوگا، کیا بھی مقصد کے لیے کھڑ کے درود شریف پڑھ کر یہ پانی کے وسیلے سے دعا کر لے، یا اللہ زمزم کے پانی کی نسبت سے میں دعا کر رہا ہوں کہ میری بیماری شفا کر دے، میرا حافظہ بلند کر دے، میرا فلان کم کر دے، تو اللہ تعالیٰ تبرک کی نسبت سے، زمزم کی نسبت سے اس کی بیماری کو بھی شفا دے گا، ہے کیا نہیں؟ اس کی صحت کو بھی دے دے گا۔ تو پانی خدا نہیں ہے، زمزم خدا نہیں ہے، غیر خدا ہے، تو غیر خدا کی نسبت سے کیوں دعا مانگی جائے؟ حضور نے کہا زمزم کی نسبت سے دعا مانگو، پانی پی لے، تیرے سارے بیمارے دفع ہو جائیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا نادان؟ سن لے کہ زمزم کی کوئی حقیقت نہیں تھی، صرف یہ نسبت والا ہونے کی وجہ سے، وہ نسبت کی وجہ سے وسیلے کے قابل بن گیا۔ تو گیا زمزم غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، برکت بھی ہے، یعنی دوستو بزرگوں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو 2 بدبو بہت پسند، روزے دار کی منہ کی بدبو بھی اللہ کو پسند، اور حاجی کے عرفات کے میدان میں جو پسینہ نکلتا نہیں وہ بھی اللہ کو پسند۔ عرفات میں رو کو دعا کرنا نہیں، دھوپ میں ہے نا، رہنا، دعا مانگنا، سب کرنا، تو وہ پسینہ بھی اللہ کو پسند۔ حاجی کے عرفات کے میدان کا پسینہ، روزے دار کی روزے کی منہ کی بدبو اللہ کو پسند ہے نہیں؟ تو لہٰذا ہر حاجی جو صاحب استطاعت ہوتا ہے اس کے پر فرض ہوتا ہے، جو صاحب نصاب ہوتا ہے وہ حج کرے۔ اگر سب کچھ رکھنے کے باوجود اگر حج نہیں کیا تو حضور نے کہا ان ایسا مر گیا جیسا یہود و نصارہ کی موت مری۔ حج کے قابل ہوتا ہوا، صاحب نصاب ہوتا ہوا، کسی بہانے مر گیا تو یہود و نصارہ کی موت مرا۔ اس واسطے دوستو جب بھی ہم پر ہے نا حج فرض ہو گیا، صاحب نصاب ہو گئے، یہ بہانے نہیں بتانا میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، میرا فلاں کام نہیں، فلاں نہیں کام، وہ شادی تک تو مر گیا تو کہ بیٹی خبر نہیں بچیں گی،
جو فرض تیرے کو حج تھا کیا کون بچیں گا کیا؟ پہلے فرض ادا کر، نیکی میں دیر مت کر، پہلے فرض ادا کر، بعد میں بیٹی کی خدمت، بیٹی کو جانے سے پہلے بیٹی کا اثاثہ رکھو جا، میں مر گیا تو یہ بیٹی کے لیے ہے کہ تو رکھو جا، مگر بہانہ بنا کو، بڈھا بن کو، ضعیف بن کو، ارکان ادا نہیں کرے سر کا، مر گیا تو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ تو اس واسطے دوستو پہلی فرصت میں، تندرستی میں، صحت میں، جوانی میں حج کرنا، اگر صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے پر حج فرض ہے۔ تو اور عبادتیں ہر جگہ ہو سکتے ہیں، حج کے لیے مخصوص جگہ پر، مخصوص دنوں میں، مخصوص تاریخوں میں مخصوص کام کرنے کا نام حج ہے۔ اور ہم اہل سنت جماعت والے زماں سے بھی برکت لیتے ہیں، مکان سے بھی برکت لیتے ہیں، ہے نا دوستو؟ اور حج کس کا قبول؟ خالی مناسک ادا کرا تو حج نہیں، خالی بیٹھ کے اٹھ کو رکوع سجدہ کرا تو نماز نہیں، اس کے اندر حضور قلب ہو تو حج کے اندر بھی مناسک میں عشق ہو، عشق نہیں تو حج نہیں، عشق ہونا، دیوانہ دار دوڑنا، کیوں دوڑنا؟ عشق خدا میں، عشق رسول میں، قربانی کیوں دینا؟ یاد کر لے خلیل اللہ ذبیح اللہ کو، ہے نا؟ وہ عشق میں، تو جو بھی عمل حج کا ہوگا عشق میں ہونا۔ تو حج کیا ہے؟ مطالعہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے۔ صفا و مروہ، قرآن کہتا صفا مروہ شاعر اللہ، تو گویا صفا مروہ پہ گیا تو ایک تو مشاہدہ بھی ہو گیا، ایک تو مطالعہ بھی ہو گیا۔ کرے دوستو بزرگوں، اور وہ بھی یاد رکھ لے، مدینے کو جانا ضروری ہے۔ حج کو جا کو کوئی مدینے کو نہیں گیا، حضور فرماتے اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ اور مدینے کو سب نہیں جا سکتا، وہی جا سکتا جسے مصطفیٰ بلاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھو، بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ، احمد آباد میں درگاہ ہے، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم تھے۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے عرس کے موقع پر مزار پر گئے، وہاں لوگ سما میں ناچ رہے تھے، گھوم رہے تھے، جھوم رہے تھے۔ انہوں بولے اتنے بڑے بزرگوں کو یہ کیا تمہارے دربار میں؟ دل میں خیال آیا، خیر حج کو گئے، اب مکے سے مدینے کو جانا۔ حضور بولے اے موسیٰ تو میرے مدینے تک نہیں آ سکتا، واپس جا۔ رونے لگے، کیا مجھ سے خطا ہو گئی ہے کہ حضور مدینے سے روک رہے ہیں؟ تو موسیٰ سہاگ کے ساتھ اور بھی ان کے دوستان گئے، سرکار سے معروضہ کرے، سرکار موسیٰ سے کیا خطا ہو گیا، مدینے سے روک رکھے ہیں؟ تو حضور نے کہا موسیٰ میرے محبوب بندے محبوب الہی کا دل دکھا کے آیا، جا واپس، میرے شہر کو نہیں آ سکتا۔ اس سال واپس آئے، موسیٰ سہاگ مدینہ نہیں گئے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے؟ اگر کوئی نبی کے دوستوں کا دل دکھا رہا ہے، ان کی بے ادبی گستاخی کر رہا ہے، تو میرے مصطفیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے، اسی کو قبول کریں گے جو محبوب کے غلاموں کا محبت کرنے والا ہو۔ تو محبوب الہی کے دربار میں پھر آئے موسیٰ سہاگ، آنے کے بعد دیکھے ڈریس پہنے عالمانہ، نظر کرے پورا ڈریس اتر گیا، پورا سہاگ آ گیا، عالمان ہلا کو دھلا کو، پھر ڈریس پہنائے، پھر ڈریس غائب، سہاگ کا ڈریس آ گیا۔ بولے میں سہاگن ہوں۔ تو موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ احمد آباد میں درگاہ ہے۔ یہ واقعہ بتا رہا کہ مدینے کو وہی جا سکتا ہے، مدینے والے آقا اسی کو پسند کرتے ہیں جو ان کے دوستوں سے محبت کرتا ہے، مصطفیٰ کے دوستوں کا جو عاشق ہے اسی کو پسند کرتے ہیں، ہے نا دوستو؟ اسی طرح ایک صاحب مدینے میں گئے، جا کر دہی بہت کھٹا ہے بولے، حضور نے کہا میرا مدینہ چھوڑ کے چلا جا، تجھے ذرا دہی کھٹا ہے تو پھر تجھے میرے مدینے کی ضرورت ہے، واپس چلا جا۔ تو لہٰذا مدینہ جانے والوں اور کسی چیز کا نقص مت نکالو، ہر چیز کو آمنا صدقنا قبول کر لو۔ حدیث میں آتا اگر کوئی مدینے کے گلی کے کتے کو بھی تکلیف دیا، اس کے اعمال ایسے مٹائے جائیں گے جیسے کہ پانی میں نمک گھلتا پتہ نہیں چلتا۔ تو مدینے کی کسی بھی کتے کو، بچے کو، کسی کو تکلیف نہیں دینا، کیوں؟ وہ رسول کا مہمان ہوتا ہے، ہو سکے خدمت کا، ورنہ دور چلا جا، مگر مدینے کے کسی باشندے کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ بہت ادب کی جگہ ہے مدینہ، ہے نا؟ مدینے میں جاؤ، معروضہ کرو، ہے نا؟ سرکار کی حدیث ہے جو کوئی میری مزار کی زیارت کرے گا تو اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہوگی۔ سمجھو میں قرض دار ہوں، پریشان ہوں، اگر میرے طرف سے کوئی بھی گارنٹر لیا کہ ان کا قرض میں دوں گا، میں بے فکر ہو گیا، کیوں؟ میرے قرض کا بوجھ اتر گیا، کیوں؟ کسی نے میرا ذمہ لیا۔ جب دنیا میں کسی قرض دار کوئی گارنٹر میرا لے لیا تو
میں بے فکر ہو کے جینے لگا کہ میرا خرچ کوئی ذمہ لیا کہ ویسا نادام میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری مزار تک آئے گا اس کا گارنٹر میں ہوں، اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں کہ اس کی میں بخشش کراؤں گا، اس کی میں سفارش کراؤں گا، اس کی میں شفاعت کراؤں گا۔ خوش نصیب ہے وہ جو حضور کی بارگاہ تک جاتا ہے، حضور اس کے گناہوں کی سب کی بخشش کی ضمانت لے رکھے۔ دنیا میں خرچ دار ضمانت لیا تو بے فکر، تو مدینہ گیا تو میرے مصطفیٰ میری شفاعت کی ذمہ داری لے رہی ہے نا۔ مرے ڈرے ہو جس کا کوئی نہیں، ہم کیوں ڈرے، ہمارا مصطفیٰ ہے نا۔ تو مدینے کو جاؤ ہے نا، حج بھی کرو، مدینے کو بھی جاؤ۔ دوستو بزرگوں، مدینے کی ہر چیز میں شفا ہے، مدینے کی ہر چیز میں برکت ہے۔ مکے میں ایک پتھر حجر اسود ہے تو مدینے میں احد کا پورا پہاڑ برکت کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ احد کا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ جنتی پہاڑ ہے۔ حجر اسود جنتی ہے تو احد کا پہاڑ بھی جنتی ہے نا۔ تو گویا مکے میں عمرہ کرنے کے لیے میقات تک جانا ہوگا، بارڈر تک جانا ہوگا ہے نا، جا کے احرام باندھ کے آ کے عمرہ کرنا ہوگا، طواف کرنا صحیح کرنا ہوگا۔ حضور فرمائے اگر کوئی مدینے میں مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھیں گا تو حج سے عمرے کا ثواب۔ تو مدینے میں عمرہ بھی مل رہا ہے، مدینے میں کیا کیا نہیں مل رہا ہے نا، یہ سب کچھ بھی ہے۔ تو لہٰذا خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو حضور بلاتے ہیں۔ حج کا مہینہ ہے، حج کا مہینے میں ضرور وہاں جانا چاہیے، نہ جان کی پرواہ۔ جب کفن پہنے، ڈریس پہنے، سمجھنا احرام باندھتے میں کفن پہن لیا، میرا کوئی بھی نہیں، میں سب کو یہاں چھوڑا۔ فلائٹ میں بیٹھا تو سوچنا یہ میرا جنازہ ہے، یہ میرا جنازہ جا رہا ہے، وطن چھوڑا، ملک چھوڑا، بیوی چھوڑا، بچے چھوڑا، سب چھوڑ کر میرا جنازہ جا رہا ہے۔ جنازہ تصور کر، فلائٹ کو، احرام کو تصور کر، یہ کفن ہے میرا بغیر سلا ہوا، ایج میں اصلی آنے کا ہے نا، یہ ڈریس میں چلا جا، ایک ہی بولی بولتا ہوا جا، کعبے کو دیکھتے ہوئے جو پہلی دعا مانگے گا اللہ اس کو قبول کرے گا، کیا بھی دعا مانگ سکتا ہے نا دوستو بزرگوں۔ تو گویا کعبۃ اللہ میں جب تک مکے میں ہے وہاں پر نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے نفل طواف کرنا۔ طواف کرنا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ نمازاں کہاں بھی پڑھ لے سکتی، انڈیا میں بھی طوافاں کرنے ہوتا ہے کیا با، طواف ہونے کا صرف مکے میں، کوئی بھی کعبے کا طواف، باقی سب جگہ نہیں چلتا، تو یہ بھی خاص خیال کیا جائے۔ مکہ شریف پہنچنے کے بعد بہت ادب میں رہنا، کیوں، مکے کی بیت الحرام مسجد میں جو ہے نا، حرم شریف میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، ایک نیکی 1 لاکھ کا ثواب۔ اگر وہاں ایک برائی کراتے بھی 1 لاکھ کی برائی۔ کعبۃ اللہ میں مسجد حرام میں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ، ایک برائی بھی 1 لاکھ کی برائی کے برابر۔ تو مکے میں بہت ادب میں رہنا، کہ ایسے بھی کھوجیں گا، مکے کو کوئی لینے جاتا کوئی کھونے جاتا، وہاں جا کو اکڑ کو فخر کر کو کیا کچھ کر لیا تو حیث سے گنوا لیا۔ آج ہی جن کی ساری میں ادب احترام میں رہا تو مالا مال ہو گیا ہے نہیں کہ با۔ تو مکے کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، ایک برائی بھی 1 لاکھ کے برابر۔ مدینے میں مسجد نبوی کی ایک نیکی 50,000 کے برابر نیکیاں، اور وہاں کی برائی 50,000 نہیں، ایک ہی نبی کا صدقہ۔ کعبے میں 1 لاکھ برائی، 1 لاکھ برائی، ایک برائی 1 لاکھ کے برابر، ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر۔ مدینے کی ہر نیکی 50,000 کے برابر، اور وہاں کی برائی 50 نہیں، ایک ہی تھی۔ اللہ اللہ، ایک برا کرا ایک ہی برا، کیوں، یہ نبی کا صدقہ ہے نا۔ تو لہٰذا مکے میں بھی ادب سے رہنا، مدینے میں ادب سے رہنا، مدینے میں ہوش میں رہنا، مکے میں دیوانہ بن کر رہنا۔ احرام بن لیا، ناخنہ بدی، بالاں بدی، کیا کیا بھی رندے، ناخن نہیں نکالنا، چنٹی نہیں نکالنا، خوشبو نہیں لگانا، کیا بھی نہیں، دیوانے کی طرح بھاگتے رہنا۔ مکے میں دیوانہ بن کر رہنا، مدینے میں شانہ بن کر رہنا۔ مدینے میں ذرہ کیا تو بیت بھی کرے، آواز سے آواز کو بلند کرے، سارے اعمال غارت۔ کعبہ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے، مدینہ اللہ کا در ہے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، مدینہ اللہ کا در ہے۔ گھر پہ فریاد کر، در پہ انعام لے جا۔
مدینہ اللہ کا در ہے. کیوں؟ انما انا قاسم اللہ یؤتی. حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے دیتا میں بانٹتا ہوں، تو یہ جو بھی ملے گا مدینے سے ہی ملے گا، دربار مصطفیٰ سے ملے گا. اللہ مکے میں نہیں دے گا، مدینے میں دے گا. کیوں؟ اللہ کا فرمان کیا ہے حدیث قدسی کہ میں جو بھی دینا تھا انا اعطیناک الکوثر، میں نے سب کچھ مصطفیٰ تم نہ دے دیا، جسے جو چاہے تم دے دو. تو لہذا دوستو معروضہ مکے میں رکھو، انعام مدینے میں لو. اگر کوئی بد نصیب مدینے تک نہیں گیا اس سے زیادہ کمبخت کون ہوگا، ہے نا؟ ارے وہ تو لینے کی جگہ تھی نا، تو مدینہ لینے کی جگہ ہے، مدینہ پانے کی جگہ ہے نا. اور مکے میں فریاد ہے نا دوستو بزرگوں، مکے میں دیوانہ بن کو جاؤ، مدینے میں شانہ بن کو جاؤ، جبھی تو کامیاب ہو جائے گا. تو لہٰذا میں تمام حضرات سے عاجزانہ مدبانہ یہ گزارش کرتا ہوں، جس پر حج فرض ہے وہ دیر مت کریں. کہیں موت آ جائے تو یہود و نصارہ بن کے نہ مریں، فوری حج کی تیاری کر لیں. اور جو حج کو جانے والے اس سال جا رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، ادب احترام کے ساتھ حج کو جائیے گا. گھر سے نکلنے سے پہلے ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کی قدم بوسی کر لے کو، ماں باپ سے معافی مانگ لے. اگر اس سے کوئی خطا ہو گئے تو ماں باپ کی دعا لے. اگر ماں باپ گزر گئے ہیں تو ان کی خبر تک جا. ماں باپ گزر گئے، حج کو جانے سے پہلے ماں باپ کی خبر تک جا. تمہارے حقوق مجھ پر ہیں، ادا نہیں کر سکا، اے ماں اے ابا تمہیں دعا کرو، میں حضور کی بارگاہ تک جا رہا ہوں، اللہ کے دربار تک جا رہا ہوں تاکہ اللہ میرے حاضری کو قبول کر لے. ماں باپ زندہ ہیں دعا لے کے جا، ماں باپ گزر گئے ہیں ان کی مزار کی زیارت کر کو جا اس دن. اور گھر سے باہر نکل، کب گھر سے ڈھیلی سے باہر نکلا اللہ کا مہمان، رستے میں مرا تو حاجی، ہر سال حاجی، انہیں مکے جگ مرنا کی ضروری نہیں. ڈھیلی زنگلیا حیدرآباد میں گھر سے ڈھیلی زنگلیا مسافر انہیں مہمان. تو کیا کرنا؟ گھر سے ڈھیلی زنگلتے پورے اہل خانہ کو باہر بلانا، ڈھیلیس کے باہر بلا کو دعا کرنا. اللہ جلی قبول کرتا ہے. کیوں؟ ان اللہ کا مہمان بنا. ڈھیلیس کے اندر دعا نہ کو کر، ڈھیلیس کے باہر دعا کر. ہنسی آنے کے بعد بھی ڈھیلیس جان پہلے آتے ہنسی آتے سیدھا اللہ گھر کو جا، مسجد کو جا، 2 رکعت شکرانہ پڑھ. گھر میں ڈھیلی زنگلنے سے پہلے پورے اہل خانہ باہر لا کہ ابھی تک اللہ کا مہمان ہے، انہیں سب کو دعا کر، دعا قبول ہو جائے. بعد میں گھر میں گیا، مسافری ختم. معلوم رہا ہے. اور حج کو جانے سے پہلے گھر سے نکلا تو سیدھا مسجد کو جا، خانہ خدا کو جا، 2 رکعت شکر ادا کر کو مسجد سے گاڑی میں کی، کار میں کی بیٹھ کو ایئرپورٹ کو چلا جا. تو جا بھی اللہ کے گھر سے، آ بھی اللہ کے گھر سے. جاتا خود بھی مسجد سے نکل جا اور آ کر بھی پہلے مسجد کو جا. اور وہ بھی پہلی بار حج کو جا رہا ہے، اللہ کا مہمان بن کو جا رہا نہیں. بیچ میں کون تو دعوت دیے تو قبول نہ کو، تو اللہ کی مہمانی چھوڑ کو بندے کی کریں گا. کس کی بھی چائے پینے کو تو چائے پلا، تو اللہ کا مہمان، رسول کا مہمان. کون تو بولتا دعوت کھاؤ، معاف کرو میں نہیں کھاتا، میں اللہ کا مہمان، اللہ کھلا تو کھا، تو اللہ مجھے استطاعت دیا تو حج کو جا رہا ہوں، میرے پیسے کی میں چائے پیوں گا، میرے پیسے کا میں کھانا کھاؤں گا. اے حاجی صاحب لیو ٹھنڈا، پیو کول ڈرنک، نکو پی، تو اللہ کا مہمان بندے کا. کیوں؟ تو گھر سے نکل کے گھر کو آنے تک نہ کسی کی چائے پی، نہ کسی کا ٹھنڈا پی، نہ کسی کا کھانا کھا، تو اللہ کا مہمان توکل اللہ نکل جا، اللہ رسول کا مہمان. نہ کسی کی چائے پینا، نہ کسی کا کھانا کھانا، نہ کسی کی دعوت قبول، تو اللہ رسول کا مہمان ہے. توکل کر کے چلے جاؤ. اگر تجھے مکے میں مدینے میں بھوک تڑپائے کسی سے مت مانگ، یا سمد یا سمد یا سمد پڑھ لے، سمدیت کا مظہر بن جائے گا. تو یہ بھوک بھی مٹے گی، پیاس بھی مٹے گی. مگر تو مخلوق کا دیوانہ نہیں بننا، مخلوق کا محتاج نہیں بننا. تجھے کعبے میں ہجوم دیکھ کے گھبراہٹ ہوں گی تو سورہ لیلا پہ قریشن پڑھ لے، تجھے سکون ملے گا. درود شریف پڑھتا جا، طواف میں درود پڑھتا جا، دعا یاد نہیں، پریشان نہ کو، کتاب والے کو کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے، کہیں تیرا حضور نکل نہ جائے، خیالی درود پڑھتا جا. سارے دعاؤں کی دعا درود پاک ہے. طواف میں درود پڑھتا جا، کسی کو ادھر ادھر نہ کو دیکھ. کوئی بھی سامنے اگر پتہ نہ چلی عورت ہے کیا مرد ہے، تو تیری دھن میں لگا رہ جا. دل بدس تاور کے حج جگ برس، 100,000 کعبہ ایک دل بہترس. کعبہ بنیاد خلیل حضرت، دل گزر گاہ جلیل اکبر ہے. آمینہ کعبہ رب الخلیل، ایمینہ کعبہ رب الجلیل. دل بدس
तावर के हज। दिल को क्या रखना, बदस्त तेरे हाथ में कंट्रोल में रख ले दिल, इधर उधर नहीं भागना। तवाफ के दौरान 7 फेरे में तेरे साथ हिजाबात उड़ जाना, तजल्लियात इलाही का मजर बन जाना, नासूत नलकूत जबरूत लाहूत हाउत के पर्दे उड़ जाना, जब भी तवाफ जायज़ है। क्या ख्याल में करना वो करना। हतीम में 2 रकात नमाज पढ़, क्यों? बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वहाँ मज़ारा हैं, काबे के पीछे हतीम है राउंड, 2 रकात नफिल पढ़, क्यों? बीबी हाजरा की भी मज़ार है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की मज़ार है। और मताफ में, काबे के तवाफ में 400 पैगंबरों की मज़ारा हैं। मालूम तो गोया दोस्तों, काबे का बड़ा अदब करो, एहतराम करो, हज करो, ज़ियारत करो, दुआएं करो, ख़ुद के लिए करो, है ना, सारे आलम के मुसलमानों के लिए दुआएं करो। इसमें इश्क ही का ज़हूर होना चाहिए। जितना मोहब्बत होंगी उतना हज कबूल होगा। जब मोहब्बत नहीं है हज नहीं है। बराए नाम अगर खाली दौड़ का है तो हज ही नहीं बना। उसके अंदर लिल्लाहियत हो कि मैं क्यों दौड़ना, क्या वास्ते दौड़ना। ये सब काम करना अल्लाह को राज़ी करने, तवाफ़ करना अल्लाह को राज़ी करने, सफ़ा मरवा करना अल्लाह को राज़ी करने। ये सब पहले के बुज़ुर्गां करी, पहले के मखसूस बंदे करी, उनकी यादों को हमें ज़िंदा रखे तो हमारा हज, 1 दिन का हज नहीं 5 दिन का हज, 5 दिन के अरकान अदा करे तो क्या टाइम को कहाँ जाना क्या करना वो करे तो हज होता। तो मखसूस दिनों में मखसूस जगह पर मखसूस अमल का नाम ही हज है। वो दिना छोड़कर, वो जगह छोड़कर वो काम नहीं करे तो वो हज नहीं होता। तो लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों, हम आले सुन्नत व जमात वाले हैं, हम निस्बत वाले हैं, निस्बतों से हमारी अजमत होती है। बस वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो